دوزخ کا بیان، جہنم کا بیان، یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں، اس کی بے شمار نعمتوں سے اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے۔ ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں، ان کاموں سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے، جن کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکا درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے سب کو دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے پہلے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس، اور پھر یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس، اور یہاں تک کہ سیاہ اور کالی ہو گئی۔ تو اب وہ کالی ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے آگ تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں، کون نہیں جانتا کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں نہ لے جایا جائے۔ مگر تعجب انسان کے جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 سال میں بھی نہ پہنچ سکے اس کی تہ تک، اور اگر انسان کے سر کے برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات کے آنے سے پہلے پہلے زمین تک آ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا۔ مگر کفار کے لیے طرح طرح کے عذاب مہیا کیے، لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انسان جمع ہو کر اس کو نہ اٹھا سکیں۔ بختی اونٹ، یہ ایک قسم کے اونٹ ہیں جو سب اونٹوں سے بڑے ہوتے ہیں، انہی اونٹوں کی گردن برابر بچھو، اور اللہ تعالیٰ جانے کس قدر بڑے سانپ کے اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کے درد کی بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی مثل کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار کانٹے دار کھوہر کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے۔